اب ہم پڑھیں گے کمپیوٹر لینگویجز، کمپیوٹر کی لینگویجز۔ کمپیوٹر لینگویج، اس طرح ہر ملک، ہر قوم اور ہر باشندے کی الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر کی بھی مختلف زبانیں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہر قسم کے لوگوں کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگوں کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، اسی طرح کمپیوٹر میں بھی بہت سی زبانیں پائی جاتی ہیں جس کو ہم کمپیوٹر لینگویجز بولتے ہیں۔ اور انہی زبانوں کی مدد سے ہم کمپیوٹر پروگرام لکھ کر کمپیوٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے یوزر کا کام کیسے کرنا ہے، اور انہی زبانوں کو ہم کمپیوٹر کی زبانیں بھی یعنی کمپیوٹر لینگویجز کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پروگرامنگ لینگویج کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن آف پروگرامنگ لینگویج پڑھیں گے۔ جس طرح ہر ملک، ہر قوم اور ہر باشندے کی ایک الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کی بھی زبانیں ہوتی ہیں، اور انہی زبانوں کی مدد سے ہم کمپیوٹر کے پروگرامز وغیرہ لکھ کر کمپیوٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے یوزر کا کام کیسے کرنا ہے، اور انہی زبانوں کو ہم کمپیوٹر کی زبانیں یا پروگرامنگ لینگویجز کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کی زبان کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹائپس آف کمپیوٹر لینگویجز۔ سب سے پہلے مشین لینگویج، اس کے بعد اسمبلی لینگویج، دین سمبولک لینگویج۔ اب ہمیں تصویر میں سب سے پہلے obsolete پروگرامنگ لینگویج دکھایا، اس کے بعد ماڈرن پروگرامنگ لینگویج دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے مشین لینگویج۔ مشین لینگویج کیا ہوتی ہے؟ مشین لینگویج کو لو لیول لینگویج کی لینگویج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی اس لینگویج کو خود کمپیوٹر کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس لینگویج میں خاص کوڈ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ 1-0 پر مشتمل ہوتے ہیں، اور انہی کو بائنری کوڈ نمبرز بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں تصویر میں دکھایا گیا 1 اور 0۔ اس کے بعد ہے اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج کا شمار لو لیول لینگویج یعنی مشین لینگویج میں کیا جاتا ہے۔ دراصل کمپیوٹر کو ہدایات دینے کے لیے یوزر کو 1-0 کی صورت میں کوڈز دینے پڑتے ہیں، اور جنہیں زبانی یاد کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، لہٰذا اس مشکل پر قابو پانے کے لیے کچھ خاص کوڈز دینے پڑتے ہیں، اور جنہیں زبانی یاد کرنا بھی بہت مشکل ہے، لہٰذا اس مشکل پر قابو پانے کے لیے کچھ خاص ٹرمز یا الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے جنہیں نیمانکس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ جمع، ضرب اور تقسیم کے عمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جمع کرنا ایڈ، ضرب کرنا ملٹیپلائی، کسی بھی عمل کو روکنے کے لیے ہلٹ HLT وغیرہ وغیرہ۔ اسمبلی لینگویج کو استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ کسی بھی کمپیوٹر پروگرام میں غلطیاں نکلنا آسان ہو گئی، اور اس عمل کو ڈبنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسمبلی میں لکھے ہوئے پروگرام مشین لینگویجز کی نسبت زیادہ تیزی سے پروسیس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سمبولک لینگویج، ہائی لیول لینگویج۔ سمبولک لینگویج، کمپیوٹر کی اس لینگویج کو ہائی لیول لینگویج اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لینگویج انگریزی لینگویج سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے، اور جیسا کہ انگریزی لینگویج انٹرنیشنل لینگویج ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ بولی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس لینگویج کا سمجھنا بہت آسان ہے، اور اسی لیے ہائی لیول لینگویج زیادہ مقبول ہے، جن میں فورٹران، کوبول، بلیک، پاسکل، سی اور فورٹران۔ اس لینگویج کو کمپیوٹر پروگرامنگ کی پرانی اور ہائی لیول لینگویج میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لینگویج کو سب سے پہلے IBM نامی کمپنی کی ٹیم لیڈر جان بلیکس نے 1957 میں تیار کیا تھا۔ اس لینگویج سے مراد فارمولا ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ اس لینگویج کو بنیادی طور پر حسابی فارمولوں کو آسان طریقے سے ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لینگویج کو سائنس، انجینئرنگ اور میڈیسن کے شعبوں میں بھی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لینگویج پر مزید ریسرچ کر کے اس کی مزید اقسام تیار کی گئی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: فورٹران 2، فورٹران 4، فورٹران 77 وغیرہ۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بیسک بگنر آل پرپز سمبولک انٹروڈکشن کوڈ، یعنی کہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے سمبولک کا انٹروڈکشن کوڈز۔ اس لینگویج کو 1964 میں رارٹ ماؤنٹ کالج، نیو ہمپشائر، USA کے دو مشہور پروفیسر جان کیمینے اور کیتھ کارٹرز نے دریافت کیا ہے۔ جیسا کہ یہ لینگویج اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی
یعنی بیسک یہی وجہ ہے کہ اس لینگویج کو سیکھنا اور استعمال کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ اس لینگویج کے اندر انٹرپریٹر کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کو ایک لائن میں پڑھتا ہے۔ بیسک لینگویج بھی کو بول اور فورٹران کی طرح مانیٹک اور انجینئرنگ اور ریاضی شعبوں میں استعمال کی جاتی ہے۔